السلام علیکم۔ آج 5 جنوری ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اچانک سے جو اس وقت ولاگ بنانے کا خیال آیا وہ جمعے کی نماز میں شرکت کے بعد ہی میرے ذہن میں آیا کہ جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا جب ہو رہی تھی تو ایک بات مشاہدے میں آئی، میں نے سوچا اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ عموماً جب جمعے کی نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں تقریباً، امت مسلمہ کے مفاد کے لیے، مغفرت کے لیے، اور مختلف جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں عمومی طور پہ۔ تو آج امام صاحب نے ایک دعا یہ کرائی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمراں عطا کریں جو کہ اس ملک کو چلانے کے اہل ہوں، اس کے مفاد کا تحفظ کر سکیں، عوام کی خدمت کر سکیں، اور اگر وہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس ملک کے مفاد کے دشمن ہیں یا وہ اہل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے۔ تو جو بات مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ بلند ترین آمین جو پورے مجمع سے آواز بلند ہوئی وہ اسی ایک دعا پہ ہوئی، اور امام صاحب نے 2 بار یہ کلمات دہرائے، تو دونوں بار جو ہے لوگوں نے بڑے دل سے، بڑی یہ کہنا چاہیے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی اس دعا کے جو ہے نا اس جواب میں آمین کہا۔ تو ویسے تو یہ ایک آئی گئی سی بات ہے، اور لیکن یہ کہ لمحہ فکریہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ صرف انہی کا حق ہے، وہی حق حکمرانی رکھتے ہیں، یا انہی کے پاس ہر مرض کی دوا ہے۔ تو ان تک اگر یہ بات اس طرح، ویسے تو وہ ان کا جس کلاس سے تعلق ہے اس قسم کی باتوں کی اہمیت ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ جو مجموعی طور پہ جو ہے نا یہ ایک عکس تھا، یہ جو آمین انہوں نے سب سے، باقی اور بڑی ساری دعائیں بھی ان کے مفادی کے لیے تھیں، مگر سب اپنے نارمل لب و لہجہ میں آمین کہہ رہے تھے، لیکن اس بلند ترین آمین میں ایک دکھ، ایک پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، جو اندر لوگوں کے اندر جو ایک لاوا پکڑا ہے نا، اس کا اظہار ہوا کہ لوگ کس طرح ان کی نجات کے لیے جو ہے نا جب دعا کی گئی تو کس طرح لوگوں نے آمین کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے۔ تو معاف کیجیے گا، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اس ملک کو چلاتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں گے وہی اس ملک کو چلائے گا۔ تو بہرحال خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اندھادھند یہ سب ہمیشہ نہیں چلتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب رسی جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، جتنی ڈھیل ملی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قوموں کی تاریخ میں 70 50 75 80 سال 100 سالوں کی اہمیت نہیں ہوتی، قومیں صدیوں میں بنتی ہیں۔ تو یورپ بھی بہت پستی میں جا کے اٹھا تھا، تہذیب کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے تو وہ پستی میں ہی ہے، مگر چلیں جو دنیاوی جو معیار ہیں، حق، ایمانداری، حق حکمرانی، انصاف، ان چیزوں میں بھی تو آپ آگے نکل گیا، لیکن اس کو بھی ایک پورا پروسیجر سے گزرا، وہ صدیاں لگیں یورپ کو یہ بات سمجھنے میں۔ ہمیں پہلے دن سے یہ بات پتہ ہے، 1400 سال پہلے ہمیں ایک نسخہ کیمیا ہمیں ایک عطا ہوا، ہمیں جو ہے ایک ہدایت کی شمع نصیب ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے قیامت تک کے لیے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام کہ زندگی دنیا اور آخرت کو کس طرح ہم سنواریں وہ ہم تک پہنچا دیا۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا، اور اب مادی دنیا جو ہے اس میں تو ہم دین کو اور دنیا کو الگ ہی کر چکے ہیں تقریباً۔ ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج و عمرہ ہو جائے گا تو آخرت سنور گئی، اور دنیا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اسی طرح سے پوری کرو جیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں عوام بھی ہیں، صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، لیکن خصوصیت سے حکمرانوں کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ان سے نجات پہ لوگوں کے دل سے آواز نکلی، ان کی نجات سے جو دعا مانگی گئی، ان کی نجات کے لیے، ان سے نجات کے لیے۔ تو وہ ایک عکاس تھی کہ لوگ کس قدر پریشان ہیں اندر سے، اور عوام کو جو ہے عوام کے بھی ذمہ دار میں اس لیے انہی کو سمجھتا ہوں کہ اصل میں قوموں کی تربیت تو لیڈروں کو ہی کرنی ہوتی ہے نا۔ تو جب لیڈر قوموں کی تربیت نہیں کی انہوں نے، تو اب جس نہج پہ لوگ بھی مطلب اب پچھلی جو 2 نسلوں نے تو آنکھ کھولی تو صرف یہی دیکھا نا کہ دنیا میں جو ہے زندگی گزارنے کا پاکستان میں راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنا کام نکال لیں۔ تو یہ تربیت تو لیڈروں نے کی نا، لیڈر جو ہوتا ہے وہ یا تو تربیت کرتا ہے، یا تو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک نائب مقرر کیا دنیا میں کہ جو ہے وہ اس کو حکمرانی بخشی کہ اب وہ لوگوں کے مفاد کا خیال کرے، تو جب وہ خود ہی اس راہ پہ نہیں چلے تو قوم کیسے ان کے پیچھے چلے گی؟ تو عوام کے اندر بھی بہت کچھ ہے، اور کہ جسے کہنا چاہیے کہ جس پہ اعتراضات ہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک رخ ہوتا ہے کہ جیسی عوام ہے ویسی حکمراں پھر اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ذمہ داری تو لیڈران کی ہے، وہ خود اپنے آپ کو پہلے اس راہ پہ لگائیں، اپنا راستہ سیدھا کریں، تو پھر اس کے بعد عوام ان کے پیچھے چلیں گے نا۔ تو حکومت میں بیٹھے لوگوں کی ہی ذمہ داری پہ زیادہ عائد ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر لاقانونیت پہ تلا ہوا ہے تو وہ تو جب ہی باز آئے گا نا جب کہ اوپر سے اس کو سختی ہوگی، قانون ہوگا، حکمراں جو ہے نا سخت ہوگا۔ لیکن اگر اوپر سے نیچے تک آوے گا آوائی بگڑا ہوا ہے تو پھر صرف وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک طریقے سے سہولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آئی گئی سی بات تھی، کسی نے محسوس بھی نہیں کی ہوگی، لیکن بات جو ہے نا اس میں اصل جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا، یہ نہیں چلے گا۔ مساجد میں اجتماعوں میں اب جس طریقے سے ان سے نجات کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو یہ ایک نہ ایک دن رنگ لے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، مجمع میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ہمارے اعمال بھی نہیں ہوں گے صحیح، لیکن بہرحال ایک اجتماع کی جو دعا ہے، اور بہرحال بہت سے مظلوم بھی پس رہے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی کسی دن سن لے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور ہمیں بھی ٹھوکر لگنے سے پہلے جو ہے نا توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔